کہ میری حیثیت ہرگز مفسر کی نہیں ہے بلکہ صرف مبلغ کی ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبال کا وہ مصرع بھی آپ چاہیں تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ۔ اگرچہ ان الفاظ میں مفسر کا لفظ شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال میں اسی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا دعویٰ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں مفسر ہوں، بلکہ میری حیثیت اصلاً ایک طالب علم قرآن کی ہے اور اس کے مبلغ کی ہے۔ تین اعترافات یہاں بالکل صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے نہ علوم عربی کی باضابطہ تحصیل کی ہے، یعنی لغت، نحو، صرف، معانی، بیان، صنائع و بدائع اور ادب جاہلی کا میں باضابطہ طالب علم نہیں رہا۔ اسی طرح میں نے منطق اور فلسفے کی بھی کوئی باضابطہ تحصیل نہیں کی۔ اسی طرح جو علوم دینیہ مشہور ہیں ہمارے ہاں، علم تفسیر، علم حدیث، فقہ، اصول حدیث، پھر یہ کہ علم کلام، میں ان کا بھی باضابطہ اور باقاعدہ طالب علم کبھی نہیں رہا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اصلاً قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، البتہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم میرے پیش نظر رہا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ اس حکم میں جو عموم ہے اور جو شدت ہے، در حقیقت وہی چیز ہے کہ جو اس جرأت یا جسارت کی بنیاد بنی کہ جتنا کچھ علم اور فہم حاصل ہوتا گیا اپنے مطالعہ اور تعلم قرآن کے دوران، میں نے یہ سمجھا کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ میں اسے دوسروں تک بھی اپنی امکانی حد تک پہنچانے کی سعی کروں۔ چنانچہ میری جو بھی کاوش ہے، جو محنت ہے، جو سعی و جہد ہے، وہ در حقیقت اسی فرمان نبوی کی تمثیل امر میں ہے۔ اس ضمن میں بعض کچھ تاریخی واقعات اور حقائق بھی میں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں۔ سن 66 میں جب میں نے یہاں لاہور میں، سن 65 کے اواخر میں یہاں منتقل ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ اصلاً دروس قرآن کے جو حلقے میں نے قائم کیے وہ سن 66 سے، لیکن بہت سے میرے ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ میں نے اس کے لیے درس قرآن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ کافی طویل عرصے تک میں نے اس کے لیے عنوان اختیار کیا تھا حلقہ ہائے مطالعہ قرآن۔ وہ مختلف مقامات پر اس شہر کی مختلف آبادیوں میں وہ حلقے قائم تھے، اگرچہ بعد میں نے پھر لفظ درس قرآن اختیار کر لیا، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حلقہ ہائے مطالعہ قرآن یہ ایک طویل عبارت بنتی ہے، بڑی طویل ترکیب بنتی ہے، پھر عام فہم نہیں ہے۔ ثانیاً یہ کہ مطالعہ قرآن کا حلقہ تو اصل میں ایسا ہونا چاہیے جس میں باہم مذاکرہ ہو، آپس میں گفتگو ہو، مبادلہ خیالات ہو، کچھ سمجھیں کچھ سمجھائیں۔ یہ انداز چونکہ نہیں ہوتا، یہ تو یک طرفہ ایک بیان ہے، لہذا اس کے لیے وہ لفظ موضوع نہیں تھا۔ مجبوراً میں نے کچھ عرصے کے بعد درس قرآن کی اصطلاح استعمال کر لی۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران بہت سے حضرات نے مجھ سے یہ نہ صرف سوال کیا کہ کیا آپ نے کوئی تفسیر لکھی ہے، بلکہ بہت اصرار کے ساتھ یہ فرمائش کی کہ آپ تفسیر ضرور لکھیے۔ جو بھی متاثر ہوا، جس نے بھی سمجھا کہ درس قرآن کا یہ اسلوب جو ہے یہ اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ذہنوں کو اس سے آسودگی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو خواہش ظاہر کی انہوں نے فطری طور پر کہ آپ تفسیر لکھیں۔ میرا جواب ہمیشہ یہ رہا کہ نمبر ایک، میں اس کا اہل نہیں، میرا یہ مقام نہیں، میں مفسر نہیں، اور نمبر دو یہ کہ تفسیریں بہت ہیں، میرے نزدیک اس دور کے بھی تقاضے پورے ہو گئے ہیں، لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ کفایت کرتا ہے۔ میری جو کاوش ہے اور میری جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ تفسیروں کے پڑھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں۔ تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی طرف رجوع نہیں ہے۔ وہ جذبہ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، لوگ اس کے لیے وقت صرف کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے،
ایک علمی ذوق پیدا ہو جائے. میری ساری قد و کاوش جو ہے اس کا اصل ہدف یہ ہے، ورنہ تفسیروں کی میرے نزدیک کوئی کمی نہیں ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یاد دلا رہا ہوں، سن 80 سے سن 82 تک اس ملک میں پاکستان ٹیلی ویژن پر درس قرآن کے ضمن میں یا بیان القرآن کے ضمن میں میرا ڈنکا بجتا رہا. بلکہ یوں سمجھیے کہ بالکل ایک ہی معاملہ تھا، بس ایک ہی شخص جو ہے اس حیثیت سے متعارف ہوا ہے اس طویل عرصے کے دوران، اور پورے پاکستان کے جتنے بھی ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں ان سے وہ پروگرام نیشنل ہوک اپ پر وہ ٹیلی کاسٹ ہوتے تھے. تو میری اس حیثیت سے شہرت جو ہے اس وقت بام عروج پر تھی. اس وقت ایک پبلشر نہایت مصر رہے، حد درجے اصرار کرتے رہے کہ آپ ایک ترجمہ کر دیجئے قرآن کا. اور میں نے جب کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور ترجمے بہت ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے 2 4 6 ترجمے سامنے رکھ کے بس ترجمہ کر دیجئے. اس لیے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت ایک طلب ہے، مارکیٹ ہے، اگر اس شخص کے نام سے کوئی ترجمہ آ گیا بازار میں تو وہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا. لیکن میرا جواب وہی رہا کہ ہرگز نہیں، نہ میں اپنا یہ مقام سمجھتا ہوں، بلکہ میں تراجم کے ضمن میں بھی بسا اوقات جو دوسرے مترجمین ہیں، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، پھر جو اس دور میں اس صدی کے مترجمین ہیں، میں تو ان سے مدد لیتا ہوں. میں اتنی عربی زبان کی قابلیت کا دعویٰ نہیں رکھتا کہ جو غرائب قرآن ہیں، ایک تو ہے عام قرآن مجید کے الفاظ اور بالعموم جو ہے اصطلاحات اس کی جو بار بار آتی ہیں، اس کا تو الحمدللہ پورا فہم مجھے حاصل ہے. لیکن بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس مقام پر میں خود محتاج اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں انہی مترجمین کے ترجموں سے مدد حاصل کرتا ہوں.